بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے ہیں یہاں اسلام آباد میں، اور ایک طرف ہمارا جو ڈیموکریٹک موومنٹ کا متحد امیدوار اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہے، اور جو فرت اللہ بابر صاحب خیبر پختونخوا سے ہمارا ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ جوائنٹ امیدوار ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کو ہر میدان میں، ہر محاذ پہ چیلنج کیا ہے، ہم نے وار کیا ہے. اور جو پہلے سٹیج کا بائی الیکشنز گزرے تھے پورے ملک میں، خیبر پختونخوا سے لے کے پشین تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کو ہروایا ہے. ہمارا بڑا لیڈ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور جہاں حکومت نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی ان 2 سیٹوں میں، خرم ایجنسی کا سیٹ میں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا امیدوار جیت رہا تھا، اور داسکاس کے جو سیٹ تھا جہاں مسلم لیگ نور کا امیدوار جیت رہا تھا، وہاں ان کا دھاندلی بھی ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب تک ان کے ریزلٹس فریز ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیز پہ ہم نے پورے پاکستان کو یہ پیغام بھیجا کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. اور ہم اسی کوشش انشاءاللہ تعالی ہمارا سینٹ الیکشن سے یہ پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ممبران پارلیمان بھی حکومت کے ساتھ نہیں مگر پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے امیدوار اچھے نتائج لے کر آئیں گے، سرپرائزنگ نتائج لے کر آئیں گے، جو ہمارے تحریک کو، ہمارا مارچ کو، ہمارا ہر موو کو طاقت دلوائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم کامیاب ہوں گے اپنا گول میں، اپنا مشن میں، کہ ہم اس کٹھ پتلی حکومت کو گھر بھیجیں، اس کٹھ پتلی وزیر اعظم کو گھر بھیجیں، اور ایک ایسا عوامی حکومت قائم کرے جو عوام کا نمائندگی کرے، عوام کا مسائل حل کرے، اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، جہاں پارلیمان اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے، اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. جناب بلاول بھٹو صاحب کا، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا، جناب فرت اللہ بابر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں تشریف لائے، اور ہمیں انہوں نے عزت بخشی ہے. پوری قوم کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ پی ڈی ایم چاروں صوبوں میں اور مرکز میں سینٹ کے انتخابات میں مکمل طور پر متحد ہے، اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہا ہے. اور اسی نے ملک کی سیاست میں انگڑائیاں لینے شروع کی ہیں. حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اچھے نتائج سامنے آئیں گے. جہاں ان کو یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووٹ توڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بڑے نظم کے ساتھ سیلیبریشن کے لیے متحد ہیں، اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور ساتھ ہی
یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے، عوام کے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے حوالے سے۔ کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جہاں امن نہیں ہوگا، جہاں معیشت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حکمرانوں کو ناکام حکمران تصور کیا جائے گا، اور ایسے حکمرانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، عوام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز سینٹ الیکشن کے فوراً بعد سربراہی اجلاس ہوں گے، اور آنے والے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی، اور جو اس سے پہلے کے اعلانات ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی روح عمل لانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا۔ مولانا صاحب یہ فرمایا کہ لکیلی آپ تینوں رہنما ایک ہی جگہ میں دو چار روز پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا، اور اس وقت بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کل شاید کوئی اور بات کی تھی تو آج کوئی اور بات کہہ دیں گے، تو یہ جو تضاد بیانی ہے اس کو پھر ایک مستقل خبر کے طور پر اچارا جاتا ہے۔ ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، ایک موقف ہے، ایک آواز ہے۔ آپ کے اتحاد کی ایک جماعت ایسی ہے جو پہلے بھی بلوچستان حکومت میں وہ شامل تھی، اب آپ اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ جماعت ایک بھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے، تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ میرے خیال میں وہاں کے کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 2 سال پہلے اگر آپ یہ سوال کر لیتے تو اچھا ہوتا، بڑی دیر کر دیا آپ نے یہ سوال کرنے میں۔ لیکن مولانا صاحب کے ساتھ اے این پی کا نوشہرہ میں اے این پی نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کیا تھا، جبکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن ضمنی بھی لڑنا تھا آپ لوگوں نے۔ پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ خرم میں بھی وڈرا کیا، نوشہرہ میں بھی۔ اے این پی ایک تحریک کا نام ہے اور یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بہت ہی اہم رول پلے کرتا رہا ہے، اور ہمیشہ ایک اچھا انداز سے ہر موو پہ، ہر موقف پہ ہمارے ساتھ دیا ہے۔ جو بائی الیکشن کی بات ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ میٹنگ سینٹ الیکشنز کے بعد ہوگا تو اس پہ دوسری باتیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پورا پختونخوا کا جو سیاسی اپوزیشن ہے، جو پی ڈی ایم میں ہے اور جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہو کے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کامیابی ہے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے، جس کی وجہ سے ہم اب حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم پی ڈی ایم کے ہر جماعت جو اس فیصلے میں پی ڈی ایم کے ساتھ دے رہے ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس میں اوبیسلی مولانا فضل الرحمان تو ہمارا اتحاد کا لیڈر بھی ہے، اے این پی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے، ہم ان سب کا شکر گزار ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ ہم متحد رہیں اور ہم مل کے ان کا مقابلہ۔ میرا سوال یہ ہے، دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے، وزرا بھی وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے بھی ہیں، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ووٹ کوئی یوسف رضا گیلانی صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو ہم اپوزیشن کے ووٹ توڑیں گے، اور کوئی ایسی آپ کی پارٹیوں کو اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کو لوگوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے، دونوں سے یہ سوال ہے۔ تو بھائی اپنی پریشانیاں ہمارے اوپر نہ تھوپیں نا، اپنے پریشانی کو خود دور کریں۔ بلاول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں مفاہمت کا بیان دیا ہے، اور کیا پی ڈی ایم سے پنجاب کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں
کہ جو پی ڈی ایم الیکشن سینٹ میں حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم نے نون لیگ کے جو سیٹس ہیں وہ پنجاب سے نکالے ہیں، ستر جماعت سے بھی نکالے ہیں، اور ہمارے نون لیگ کی یہ ووٹس انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوں گے جب ہم چیئرمین سینٹ کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہوں گے۔ جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے، ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ اوبیسلی حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ ہم حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں، لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں اور حکومت نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے، کراچی کے حقوق کے لیے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں، اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ۔ ایک بات ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن۔ الیکشن کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے، تحریک کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہج پر آگے بڑھے گی جس طریقے سے تحریک کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح و شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے، جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے کہ ہم نے مشترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے، اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے، ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی دلا سکیں۔ تو اس کے اپنے ٹیکٹس ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہے تو اس پر کوئی یہ تضادات کی بات نہیں۔ آئین کے اور قانون کے مطابق سیکرٹ بیلٹ چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا عام انتخابات میں ہو، ان کا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اسی انداز میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ ویسے ہم نے تیاری دونوں سیکرٹ اور اوپن بیلٹ کے لیے کیا ہے، اور ہمارا کوشش جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اسی میں ہوگا کہ ہم دونوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ہم پختونخوا میں جو فارمولہ طے ہوا ہے اور جس متحد طریقے کے ساتھ ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور جیسے ہم نے ایم کیو ایم سے بھی بات کیے ہیں، حکومت کے اپنے ممبر سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کا آزادانہ ووٹ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کے ایم این اے پہ نہ اتحادی پہ کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ دیں۔ اور جہاں گیلانی صاحب کا کینڈیڈیٹر ہے ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایم ایف کا امیدوار ہے، وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمہوریت پرست ممبران پارلیمان ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیں گے اور پی ڈی ایم کو کامیاب۔